مستحکم کرنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو داغ بیل ڈالی تھی، اسی لیگسی کو لے کر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال تک ان کا دور خلافت رہا، اور اس میں انہوں نے جو کامیابیاں حاصل کی اسلام کو مستحکم کرنے کے لیے اور اسلام کے پھیلاؤ میں، اسی کا تسلسل برقرار رکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ ابو بکر صدیق کا 2.25 سال کا ٹائم، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 10 سال کا، اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 12 سال کا وقت۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو خاص طور پر خلافت کے 10 سال ہیں، وہ اسی لیگسی کا حصہ ہیں جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑی تھی۔ فتوحات پہ فتوحات، مال غنیمت پر مال غنیمت مدینہ میں آ رہا ہے اور اسلام کا پھیلاؤ ہو رہا ہے، لیکن جو آخری 2 سال ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے، وہ اتنے ہی اذیتناک اور دردناک ہیں۔ اس کا آغاز ہوتا ہے جب عبداللہ ابن سبا نام کا شخص، عبداللہ ابن سبا یمنی، یمن سے آتا ہے، یہودی تھا یہ بنیادی طور پر، اس نے جو ہے وہ فتنہ و فساد کا بیج بویا۔ یہ کیوں بویا؟ اس کی بھی وجہ سن لیجئے کہ جب رسول اللہ نے اسلام کا اعلان کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جو اٹھنے والی 3 قوتیں تھیں، خاص طور پر جس میں سب سے پہلے مشرکین تھے، مشرکین کو تو جو ابو بکر صدیق کے دور تک بالکل ایک طریقے سے کرش کر کے رکھ دیا تھا، بالکل فارغ ہو گئے تھے، یا تو اسلام لے آئے تھے۔ پھر دوسرے جو تھے عیسائی تھے، عیسائیوں سے کوئی اتنا وہ نہیں ہوا جزیرہ نما عرب میں خاص طور پہ، یا کوئی اتنا خاص ان سے معاملہ نہیں ہوا۔ لیکن جو تیسرے تھے یہودی، خصوصاً ان کا جو مدینے میں بڑا ہولڈ تھا، اور ہجرت مدینہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جاتے ہیں مدینہ میں، تو وہاں پر جو سازشیں کرتے ہیں یہ بنو نذیر، بنو قینقاع اور دوسرے جو قبائل ہیں یہودیوں کے، حالانکہ یہ انہوں نے عہد کیا ہوا تھا کہ مسلمانوں کے ساتھ مل کے ان کے حلیف بن کر رہیں گے، لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنی سرشت کے مطابق وہ ڈنک مارنے والی جو سرشت ہے بچھو کی اور سانپ کی، ان کی وہی سرشت ہے، انہوں نے بدعہدی کی، اور پھر اس کا خوب مزہ بھی ان کو مسلمانوں نے چکھایا اور ان کو بدعہدی کی سزا دی اور مدینے سے باہر نکالا۔ لیکن اس سے بھی بڑی جو جلن ان کو مسلمانوں کے خلاف تھی، وہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بنو اسرائیل میں سے کیوں نہیں ہیں، وہ بنو اسماعیل میں سے کیوں ہیں۔ سب سے بڑی ان کو جلن یہی تھی کہ سارے تو انبیاء کرام بنو اسرائیل میں سے آئے ہیں، اور بنو اسماعیل سے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو بڑے بیٹے تھے اسماعیل علیہ السلام، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی نسل میں سے ہیں، جبکہ دوسرے سارے جو انبیاء کرام ہیں وہ بنی اسرائیل کے، وہ یہ جو اسحاق علیہ السلام ہیں ان کی نسل میں سے ہیں۔ تو اب یہ دیکھیے کہ، اور دوسرا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ میں اور پھر مدینہ میں بھی کافی تھوڑا سا ٹائم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی تھی، تو تب تک تو یہ خوش تھے کہ بیت المقدس ان کا بھی قبلہ ہے، ہمارا بھی قبلہ ہے، اور وہاں نماز پڑھے۔ لیکن جب وہ تحویل قبلہ کی آیات مدینہ میں مسجد قبلتین میں نازل ہوئی اور قبیلے کی ڈائریکشن چینج ہوئی مکہ المکرمہ کی طرف، خانہ کعبہ کی طرف، تو ان کو یہ حسد پہ حسد اور جلن اور اس کا شکار ہوئے۔ تو انہوں نے، ہیں تو یہ سازشی اور ایک نمبر کے سازشی، ایسے ان کی سازش یہ ایک دم سے وار نہیں کرتی، پیٹھ پہ چھرا گھونپنے والی قوم ہے۔ اور اسی کا ایک نتیجہ یہ تھا کہ عبداللہ ابن سبا، جب یہ مدینے میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی، تو عثمان غنی بنو امیہ میں سے تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عدی سے تھے، اور ابو بکر جو تھے وہ بنو تمیم سے تھے۔ اب اس نے سب سے پہلا جو شوشہ چھوڑا آ کے، وہ یہ چھوڑا کہ یہ خلافت تو بنو ہاشم کا حق ہے، اس میں یہ بنو امیہ تو غاصب ہے، انہوں نے کہاں سے یہ وہ کر لی، خلافت پہ قبضہ کر لیا۔ اور دوسرا جو اس کا فتنہ تھا وہ یہ تھا کہ
یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتا تھا کہ یہ تو خدا ہیں ہمارے، اور اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے، وہ انہوں نے ان کو بلوایا، پھر بعد کی بات ہے یہ، اور اس کے 40 ساتھیوں کو زندہ بھی جلوا دیا تھا، لیکن نعوذ باللہ یہ حضرت علی کو کے خلاف یہ ہردہ سرائی اور بکواس کرتا تھا، تو حضرت علی نے اس کو بھی کیا، لیکن جو اس نے یہ بیج بویا، اور خاص طور پہ تیسرا جو تھا، یہ جو پروپیگنڈا وار اس نے شروع کی، وہ پروپیگنڈا وار حضرت جو اسلام کیونکہ پھیل چکا تھا مختلف جگہوں پہ، مدینہ سے کافی دور دور، بصرہ، شام، عراق، کوفہ، یہاں دور دور تک اسلام کی سرحدیں تھی، تو وہاں میں جو گورنرز تھے یا ان علاقوں کے جو بڑے چیدہ چیدہ لوگ تھے، تو ایک گورنر کے پاس جا کے دوسرے گورنر کی یا دوسرے لوگوں کی یہ جو ہے یہ برائی کرتا، اور وائس ورثہ دوسروں کے پاس جا کے اس کی برائی کرتا، یعنی شام والے کے پاس جا رہا ہے تو کوفے والے کی برائی کر رہا ہے، اور کوفے والے کے پاس جا رہا ہے تو شام والے کی برائی کر رہا ہے۔ یہ پروپیگنڈا وار اس نے اس طرح سے ہی شروع کی، اور حضرت عثمان کے خلاف اس نے بکواسیات اور ہرزہ سرائی اس نے جاری رکھی اسی طریقے سے۔ اس کا لانگ سٹوری کٹ ٹو دا شارٹ، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عثمان بلوائیوں نے جو ہے، اور یہ جو شرپسند تھے، انہوں نے حضرت عثمان کا گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاور میں ہے۔ اب آپ یہ چیز دیکھیے کہ آج ہم کہتے ہیں کہ کسی کے وہی بندہ ڈر جاتا ہے، یا وہی بندہ جواب نہیں دے سکتا کہ جس کے ہاتھ میں طاقت نہ ہو۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے، آپ کے اوپر کوئی اٹیک کرتا ہے تو آپ اس پہ پلٹ کے وار کریں گے یا حملہ کریں گے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کیس میں آپ یہ دیکھیے کہ اتنی بڑی سلطنت کے حکمران، فوج بھی آپ کے پاس ہے، طاقت بھی ہے، صرف ایک دفعہ ایک زبان سے کہنے کی دیر ہے، بلوائیوں کے تو سر ہی قلم کروا دیتے ہیں آپ۔ لیکن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا صبر و استقامت کا پیکر، کیا عزم، کیا حوصلہ، کیا ہمت۔ دراصل عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حلیم اور بردبار شخص تاریخ میں کم کم ہی ہمیں نظر آتا ہے۔ اب خیر ان کی تو برابری کوئی کر بھی نہیں سکتا، لیکن میں ایک بات سمجھانے کے لیے میں نے محاورہ یہ بات کی ہے۔ لیکن اب وہ انہوں نے اب یہ جو صحابہ کرام ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جی ان کے بلوائیوں کے ساتھ کو ٹیکل کیا جائے، ان کو کاؤنٹر کیا جائے، لیکن عثمان رضی اللہ عنہ مانتے نہیں، اپنے گھر کی چھت پہ چڑھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے اگر یہ مجھ پہ الزام لگا رہے ہیں نا تو لیٹ می کلیئرفائی مائی سیلف، میں جا کے ان کو کلیئر کرتا ہوں کہ یار یہ تم لوگ جو مجھ پہ الزامات لگا رہے ہو یہ سب کے سب دروغ گوئی اور جھوٹے ہیں، اور میں ان کو جسٹیفیکیشن دیتا ہوں۔ لیکن وہ نہیں مانے، اور انہوں نے پھر جس طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے پیچھے سے آ کے آپ کے گھر میں جا کے آپ پہ جو تشدد کیا ہے، پہلے تو وہ کافی ٹائم بڑا ان پہ بڑی ان کی دردناک شہادت ہے حضرت عثمان غنی کی، اور پھر آپ کی جو زوجہ تھی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی انگلیاں کر دی ہیں۔ آپ جو قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے اس پہ بھی آپ کے مبارک ہیں نا۔ تو جو دردناک شہادت حضرت عثمان غنی کی ہے، جتنی مظلومانہ شہادت، وہ ہمیں تاریخ میں کم کم ہی دیکھنے کو ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو، ان کی درجات کو مزید بلند کرے۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد جو ہے وہ تقریباً 1,00,000 مسلمان آپس میں ایک دوسرے کی تلواروں کا نشانہ بنے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ طائف میں 573 یا 576، یہ دو تاریخیں آتی ہیں، 573 عیسوی یا 576 عیسوی میں طائف میں پیدا ہوئے، اور 656 عیسوی میں مدینہ رسول میں ان کو شہید کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جامع القرآن ہے، ایک قرت پہ جمع کرنے والے ہیں مسلمانوں کو، اتنی مالدار اور ان کی سخاوت کے قصے کیا کیا ان کے بارے میں بیان کیا جائے۔ آج بھی ان کے نام سے اکاؤنٹ مدینہ میں کھلا ہوا ہے بینک میں، اور ان کے نام سے جمع رقم میں ٹرسٹ وغیرہ بھی قائم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عثمان غنی کی سیرت
کو کردار پہ چلنے کی توفیق دے. امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئے گی. اگر کوئی کمنٹ کوشچن ہو تو ضرور پوچھیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.